ناظرین، سال 2023 اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے۔ چند ہی دنوں میں یہ رخصت ہوگا اور اس کے بعد سال 2024 آ جائے گا۔ کوئی بھی اگر عقل مند شخص ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا اونر ہو، چاہے وہ ملازمت سے وابستہ ہو، ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ اس سال اس نے کیا حاصل کیا اور کیا کچھ اس نے اگلے سال حاصل کرنا ہے۔ ایسے میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ جو سال کے گزرنے پر وہ اس کو جو ہے سیلیبریٹ کرے۔ یہ عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں، جیسے جیسے گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ہماری سانسیں کم ہوتی جاتی ہیں، جیسے ہی سال گزرتے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے اور ہم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ ایسے میں جو مذہبی تعلیمات ہیں اور جس کا درس ہمیں دین اسلام نے دیا ہے وہ یہ کہ ہم سالوں کو سیلیبریٹ نہ کریں، ہم نئے سال کو نہ منائیں، ہم سال کے رخصت ہونے کو نہ منائیں، بلکہ ہم اچھی حکمت عملی اپنائیں، ہم اپنی زندگی کو اچھی طرح سے نظام الاوقات میں تبدیل کریں اور ہم اپنے ہر دن کو، ہر ہفتے کو، ہر مہینے کو اور ہر سال کو اپنے لیے، دوسروں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے اور انسانیت کے لیے مفید بنائیں۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایسی سیلیبریشن ہے کہ اس سے نہ تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کسی کی ذات میں، کسی کی بھی زندگی میں کوئی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، بلکہ اس سے ہمیشہ نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ فضول خرچی کا ایک ریکارڈ قائم ہوتا ہے نیو ایئر نائٹ پر۔ اگر آپ اس کے اعداد و شمار نکالیں گے تو ہر سال صرف اس ایک رات میں جتنی فضول خرچی ہوتی ہے، سال کے 365 دنوں میں کسی اور رات میں اتنی فضول خرچی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے کہ ہوائی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہوائی فائرنگ کرنے والے ایک جگہ پر بیٹھ کے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، لیکن وہی گولیاں کہیں پر آ کے بچوں کو زخمی کر رہی ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں جو انہوں نے خوشی مناتے ہوئے کی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ گولی جب واپس نیچے آئی تو کسی غریب کے، جو کہ بیچارہ مطلب ایک کچی چادر کے نیچے سو رہا تھا، چادروں والی چھت کے نیچے سو رہا تھا، اس کے اوپر آ کر وہ لگتی اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ایسے میں جو دین اسلام کا درس ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسی کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ نہ کریں، بلکہ یہ جو نیو ایئر نائٹ کو جو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کی اگر ہم تاریخ دیکھیں یہ کوئی بہت زیادہ پرانی روایت بھی نہیں ہے۔ مطلب آئی تو یہ مغرب سے، یورپ سے ہی آئی ہے، لیکن اس کو بھی 19ویں صدی میں ہی اس کا ایجاد ہوا اور یہ لوگوں نے وہاں پر مطلب چند نیوی کے لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ سمندروں میں پوری زندگی گزارتے تھے، تو وہ اپنی انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نئی چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب نیو ایئر نائٹ آتی تھی تو اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ پھر یہ منتقل ہوتے ہوئے بحری جہازوں سے یہ ساحل پر پہنچے، ساحل پر اس کا مطلب ہے کہ زیادہ بحری جہاز وہاں پر کھڑے ہوتے تھے تو نیو ایئر نائٹ منائی جاتی۔ پھر یہ ہے کہ یہ پھیلتے پھیلتے آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں، بلکہ پوری دنیا کے 192 ممالک میں اس نائٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر غیر مسلم اس کو سیلیبریٹ کریں تو ان سے کوئی شکوہ شکایت بنتی نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک بھی، ہمارے مسلمان بھائی بھی اس نائٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس کے علاوہ کہ اسراف سے جو بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو، انجوائے کرو، لیکن اسراف مت کرو۔ اسی طرح من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو انسان، جو مسلمان کسی بھی غیر مسلم یا کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت والے دن اس کو انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو ان دو، اس ایک حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک آیت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسی کسی بھی نائٹ کو یا ایسی کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ نہ کریں، ہم سادگی کے ساتھ اپنے جس طرح باقی دن گزارتے ہیں یہ بھی گزاریں، اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔